لوہا پہ، کیمسٹری میں بحث ہوتی ہے گیس پہ، کیمسٹری میں بحث ہوتی ہے مدھن پہ، بجلی پہ، کیمسٹری میں ان چیزوں پہ بحثیں ہوتی ہے، لوہا پہ، گیس پہ، بجلی پہ، پانی پہ، ان چیزوں پہ بحثیں ہوتی ہے۔ اور بائیولوجی میں کیا بحثیں ہیں ذرا کبھی کھول کر دیکھ لیجئے گا۔ بائیولوجی کے دو پارٹ، ایک بوٹنی ایک زولوجی، زولوجی اور بوٹنی۔ بوٹنی میں علم نباتات، زمین سے اگنے والی چیزوں پہ بحثیں ہوتی ہے کہ یہ پودا روتا کیسے ہے، یہ پودا ہنستا کیسے ہے، یہ پودا پھلتا کیسے ہے، یہ پودا اس میں پھول کیسے نکلتے ہیں، پھل کیسے نکلتے ہیں، یعنی نباتات پہ ڈسکشن بوٹنی میں۔ اور زولوجی میں کیا بحثیں ہیں؟ زولوجی میں جانوروں پہ بحث، یہ گائے کیا ہے، یہ ہاتھی کیا ہے، یہ چیٹی کیا ہے، ان چیزوں پہ بحثیں ہوتی ہے زولوجی میں۔ بس یہی باتیں بنیاد سے لے کر ایم ایس سی تک آپ چلے جائیں، اسی کو آگے جا کے پروموٹ کرتے ہوئے، ایکسٹینڈ کرتے ہوئے بحثیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نحمیر کو ٹچ کرے صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ افعال ناقصہ ہے، یہ حروف مشبہ بفعل ہے، یہ حروف جارہ ہے۔ اسی کو آپ اور پھیلاؤ کے ساتھ ہدایت النحو میں پڑھ لیجئے، اسی کو اور ایکسٹینشن کے ساتھ آپ قافیہ میں پڑھ لیجئے، اسی کو اور پھیلاؤ کے ساتھ وستار کے ساتھ آپ شرح جامی میں پڑھ لیجئے۔ یعنی جو بنیادی قاعدہ ہے، کلاس آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ توسیع مفہوم آتا چلا جاتا ہے۔ بس آپ موٹی سی بات سمجھ لیں کہ علم طبیعیات، فزکس میں چاند اور سورج پہ بحثیں ہوتی ہے، کیمسٹری میں لوہا پانی گیس کی باتیں ہوتی ہے، بائیولوجی زولوجی میں جانوروں پہ بحث ہوتی ہے۔ یہ سارے علوم کب کے علوم؟ فزکس کا نام آج سے 1000 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، کیمسٹری نام کی سبجیکٹ دنیا میں 1000 سال پہلے کسی کو معلوم بھنک تک نہیں لگی تھی۔ یہ سارے علوم کب کے ہیں؟ اس وقت آج سے 1000 سال پہلے نہ ممبئی یونیورسٹی، نہ دلی یونیورسٹی، نہ پٹنہ یونیورسٹی، نہ احمد آباد یونیورسٹی، امریکہ کا وجود 500 سال پہلے تھا ہی نہیں۔ کولمبس نے 500 سال پہلے امریکہ کا پتہ لگایا ہے۔ 500 سال پہلے امریکہ نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی، وہ ایک چھوٹا سا ملک تھا، ایک جزیرے میں چھپا ہوا، آدمی کو پتہ نہ تھا۔ آج سے 500 سال پہلے کولمبس نے 1492 میں امریکہ کا پتہ لگایا ہے۔ 500 سال پہلے جس کا وجود نہ تھا، آج وہ سائنس کی دنیا میں دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1000 سال پہلے فزکس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جب سبجیکٹ نہیں تھا تو پھر بحثیں کہاں سے ہوگی؟ جب کیمسٹری نام کی کوئی سبجیکٹ نہیں تھی تو پھر ہاتھی اور گائے بھینس پر چرچا کیسے ہوگا؟ جب بائیولوجی نام کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا تو پھر جانوروں پر بحث کیسے ہوگی؟ لیکن یہ سارے علوم کب کے؟ 1000 کے بھیتر، کم و بیش 200 سال کے اندر کے یہ سارے علوم و فنون ہیں۔ لیکن توجہ کے ساتھ سننا، مرکزی مدرسہ اہل سنت اجمل العلوم میں پڑھنے والا ایک بچہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اندر کی باتیں تو بعد میں، قرآن میں ایک پیج ہے جس میں 114 سورتوں کے نام ہیں، ان سورتوں کے نام ہیں پر 114 سورتوں کے نام۔ پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ، دوسری سورت کا نام سورہ بقرہ، تیسری سورت کا نام سورہ آل عمران، چوتھی کا نام سورہ نساء، پانچویں کا نام سورہ مائدہ، چھٹی کا نام سورہ انعام۔ اسی طرح آپ آگے پڑھتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، یعنی ایک سورت کا نام ہے شمس، ایک کا نام ہے قمر، ایک کا نام ہے حدید، ایک کا نام ہے دخان، ایک کا نام ہے رعد، ایک کا نام ہے نور، ایک کا نام ہے نمل۔ ذرا غور سے سننا، فزکس میں بحث ہوتی ہے کس پہ؟ چاند اور سورج پہ۔ سورج کو انگریزی میں سن، عربی میں شمس بولا جاتا ہے، اور شمس نام کی سورہ قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ فزکس میں بحث ہوتی ہے کس پہ؟ چاند پہ۔ چاند کو انگریزی میں مون بولا جاتا ہے اور عربی میں قمر بولا جاتا ہے۔ قمر نام کی سورہ قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ کیمسٹری میں بحث ہوتی ہے کس پہ؟ لوہا پہ۔ لوہا کو عربی میں حدید بولا جاتا ہے۔ حدید نام کی سورہ قرآن میں 15,000 سال پہلے سے موجود ہے۔ کیمسٹری میں بحث ہوتی ہے کس پہ؟ گیس پہ۔ گیس کو عربی میں دخان بولا جاتا ہے اور دخان نام کی سورہ قرآن میں 15,000 سال پہلے سے موجود ہے۔ کیمسٹری میں بحث ہوتی ہے کس پہ؟ بجلی پہ۔ بجلی کو عربی میں رعد اور نور بولا جاتا ہے۔ رعد اور نور نام کی سورہ قرآن میں 15,000 سال پہلے سے موجود ہے۔ بائیولوجی میں بحث ہوتی ہے کس پہ؟ ہاتھی پہ۔ ہاتھی کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے اور فیل نام کی سورہ قرآن میں 15,000 سال پہلے سے موجود ہے۔ بائیولوجی میں بحث ہوتی ہے کس پہ؟ چیٹی پہ۔ چیٹی کو عربی میں نمل بولا جاتا ہے اور نمل نام کی سورہ قرآن میں 15,000 سال پہلے سے موجود ہے۔ سائنس میں بحث ہوتی ہے کس پہ؟ شہد کی مکھی پہ۔ شہد کی مکھی کو عربی میں نحل بولا جاتا ہے اور نحل نام کی سورہ قرآن میں 15,000 سال پہلے
پہلے سے موجود ہے. سائنس میں بحث ہوتی ہے مکڑی پہ اسپائڈر پہ. مکڑی کو عربی میں عنکبوت بولا جاتا ہے اور عنکبوت نام کی سورہ قرآن میں 13,000 سال پہلے سے موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سائنسی دنیا میں جن عنوانات پہ بحثیں ہوتی ہے ان عنوانات کے نام پر قرآن کی سورتوں کے نام 1400 سال پہلے سے موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم صرف نماز روزہ حج و زکات کی تعلیم دیتا ہوا نازل نہیں ہوا ہے بلکہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ علمی اور فکری انقلاب برپا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اس لیے آج کا دانشور جب قرآن کے نزول کے تعلق سے کہتا ہے تو کہتا ہے کہ قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور اسی کو ہمارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہتوں کو بلند کر دیتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے. وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے اچھا خلوص رکھتے ہیں اللہ انہیں بلند کر دیتا ہے اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں اللہ انہیں نیچا کر دیتا ہے. تو قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. عرب کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ساتھ بے ادبی کی, قرآن کے ساتھ بدسلوکی کی, اپنے زمانے کے مالدار اور اونچے قوم سمجھے جاتے تھے, لیکن اللہ نے ان سبوں کو ذلیل و خوار کر دیا. اور آپ حضرت فاروق اعظم سے پوچھے وہ کیا کہتے ہیں جب امیر المومنین وہ بنے, مسلمانوں کے خلیفہ جب وہ بنے, حضرت عمر فاروق اعظم جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے, آپ کے پیچھے ایک لمبی قطار کی فوجوں کی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم عرب کے ریگستان سے نہیں بلکہ عرب کے ریتیلے علاقے سے نہیں پہاڑی علاقے سے گزر کے جا رہے تھے. ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر کے نچلے حصے کو بہت غور سے دیکھنے لگے. کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین آپ اس نچلے حصے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں وہی عمر ہوں کہ جب میں کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا اور جب میں لوٹ کر اپنے گھر جاتا تو میرے باپ کہتے بیٹا عمر تو کیا دنیا میں تجھ سے کوئی بڑا کام ہو پائے گا جبکہ تم نے اونٹ تک چرانا نہیں آتا ہے. تم نے شام سے اونٹ چرایا شام تک لیکن اونٹ کا پیٹ تک نہیں بھرا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں وہی عمر ہوں جسے کبھی اونٹ چرایا تک نہیں آتا تھا اور آج میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوں. میرے سر پر میرے خدا کے علاوہ کوئی میرا مالک نہیں ہے. میں مسلمانوں کے امور کا مالک ہوں, یعنی میں مسلمانوں کے معاملات کا مالک ہوں, یعنی خلیفۃ المسلمین. ان کا پیغمبر کہتا ہے نہ خاندانی جاہو حشمت کی بنیاد پر نہ ذاتی مفاد پر بلکہ اللہ نے یہ دن دکھایا ہے, یہ دن دکھایا ہے عزت کا. تو قرآن اسلام پیغمبر اعظم کی غلامی کی بدولت اللہ نے یہ دن دکھایا ہے. مسلمانوں کی ساری عزتیں پیغمبر اعظم کے قدموں سے وابستہ ہے. جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی قیادت, حکومت, خلافت, رہنمائی کرنے کا سلیقہ اللہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.